اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پھر جب دخلوا وہ داخل ہوئے وہ آئے علی یوسف یوسف علیہ السلام کے پاس فلما دخلوا علی یوسف پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے آوا انہوں نے جگہ دی الیہ اپنے پاس ابوی اپنے ماں باپ کو آوا الیہ ابوی انہوں نے اپنے قریب اپنے ماں باپ کو جگہ دی وقال اور انہوں نے فرمایا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ مصر میں ان شاء اللہ ان اگر شاء چاہے اللہ آمینین امن و عافیت کے ساتھ وقال ادخلوا مصر اور انہوں نے کہا کہ تم سب مصر میں داخل ہو جاؤ ان شاء اللہ آمینین اگر اللہ نے چاہا تو خیر و امن و عافیت کے ساتھ۔ ابھی آیت مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے استقبال کا ذکر ہے اور انہیں مصر میں داخل ہونے کا فرمانے کا ذکر ہے۔ جب یہودا ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو اس نے ان کی آنکھوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض لگایا تو ان کی بینائی لوٹ آئی، تو پھر اس نے پیغام دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر ہیں تو انہوں نے ہم سب کو کہا ہے کہ ہم مصر میں آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے ان کے والد چل پڑے، تو اسی کا ذکر ہے اس کے اگلے فلما دخلوا علی یوسف پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی وہ مصر پہنچ گئے اپنا علاقہ چھوڑ کر، آوا الیہ ابوی تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو اپنے قریب جگہ دی۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر طبری میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے سرداروں کے ساتھ معززین کے ساتھ اپنے والدین اپنے ابا جان اور اپنے بھائیوں کے استقبال کے لیے نکلے اور انہوں نے بڑے والہانہ طریقے سے اپنے والد کا والدہ کا اور بھائیوں کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب انہیں اتنی شان و شوکت سے گھوڑوں پر دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا یہ بادشاہ مصر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کے بیٹے یوسف ہیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملے، پھر انہوں نے سلام کرنا چاہی تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے ابا جان کو سلام کرنے دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام کیا انہیں اور انہیں کہا ہے مجھ سے رنج و غم کو دور کرنے والے۔ یہ تفسیر طبری میں امام طبری نے یہ واقعہ درج کیا ہے۔ امام ربیع بن انس نے کہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تھے اپنے بیٹوں پوتوں اور پرپوتوں کے ساتھ تو ان کی تعداد 72 تھی، 72۔ لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ ہو چکی تھی، یعنی ایسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل پھلی پھولی ادھر۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے۔ تو پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وقال ادخلوا مصر، انہوں نے فرمایا کہ تم سب مصر میں داخل ہو جاؤ، سارے مصر شہر میں چلے جاؤ، انشاء اللہ آمینین اگر اللہ نے چاہا تو امن و عافیت کے ساتھ، یعنی یہاں آپ خیر و عافیت کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے، یہاں کوئی تنگی تکلیف نہیں ہوگی اگر اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 100 اس میں ارشاد فرمایا وَرَفَعَ اور انہوں نے اوپر بٹھایا ابویہ اپنے والدین کو علی العرش
تخت پر، ورفع ابویہ علی العرش، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھایا، وخروا، اور وہ گر پڑے، لہو، اس کے لیے، سجدن، سجدے کی حالت میں، وخروا لہو سجدا، اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے، وقال، اور انہوں نے فرمایا، یا اباتی، اے میرے ابا جان، ھذا یہ ہے، تعویل، تعبیر، رؤیا، یا میرے خواب کی، من قبل، جو پہلے آیا تھا، وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل، انہوں نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو پہلے آیا تھا، قد، بے شک، جعلہا، جعل، کر دیا ہے، ہاں اسے، ربی، میرے رب نے، حقاً، سچ، قد جعلہا ربی حقا، بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے، وقد، اور بے شک، احسنا، اس نے احسان کیا ہے، بھی، مجھ پر، اذ، جب، احرجنی، احرجا، اس نے نکالا، نی، مجھے، من السجن، قید خانہ سے، وقد احسن بی اذ احرجنی من السجن، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جس وقت اس نے مجھے قید خانہ جیل سے نکال دیا، وجاء، اور وہ لے آیا، بکم، تمہیں، من البدوی، صحرا سے، وجاء بکم من البدوی، اور وہ تم سب کو صحرا سے لے آیا، من بعدی، بعد اس کے، ان نزغا، یہ کہ فساد پیدا کر دیا، الشیطان، الشیطان نے، بینی، میرے درمیان، و بین احبتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان، من بعدی ان نزغ الشیطان بینی و بین احبتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، انا ربی، انا، بے شک، ربی، میرا رب ہے، لطیف، آسانی فرمانے والا، لما، جس چیز کو، یشاء، وہ چاہے، انا ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے آسانی فرمانے والا ہے، انہو، بے شک وہ، ہوا وہی، العلیم، خوب جاننے والا، الحکیم، بڑی حکمت والا ہے، انہو ہوا العلیم الحکیم، بے شک وہ وہی، خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہو رہی ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے پہلا عمل جو کیا، ورفع ابویہ علی العرش، انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا، تخت پر اونچا بٹھا دیا۔ پچھلی آیت میں بھی ہم پڑھے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا استقبال کیا، اپنے بھائیوں کا، والدین کا، آوا الی ابوی، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے قریب جگہ دی، اور یہاں اس آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو اونچا تخت پر بٹھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بلند مرتبہ پر فائز ہو کر بھی والدین کا ادب و احترام نہیں بھولے، حالانکہ وہ صحرائی علاقے سے آ رہے تھے جہاں کے لوگوں کو اتنا شہر میں رہنے والوں کے رہن سہن کا معلوم نہیں ہوتا، لیکن والدین کا ادب وہ سب سے مقدم ہے، اس لیے انہوں نے والدین کو اونچی جگہ پر، تخت پر بٹھایا۔ اس سے والدین کے ادب کا احترام پتہ چلتا ہے، ادب و احترام کا پتہ چلتا ہے نبی کی زبان سے اور نبی کے عمل سے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ہاں یہاں یہ بھی ایک نقطہ ہے جو مفسرین نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور اپنے والدین کو قریب کیا، اپنے پاس جگہ دی۔ یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل، وہ بنیامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، جب ان کے بھائی بنیامین کی ولادت ہوئی اس وقت وہ فوت ہو گئی تھی، تو پھر یہاں ان کے والد کے ساتھ والدہ کون مراد ہیں؟ تو اس پر مفسرین نے 2-3 توجیحات ذکر کی ہیں۔
پہلے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ان کی حالہ ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد کے ساتھ ان کی حالہ آئی تھی، لہذا وہ مراد ہیں۔ اور دوسرا اس سے یہ مراد ہے کہ ان کی جو حالہ ہیں ان کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہو گیا تھا، لہذا یہ ان کی والدہ کے قائم مقام ہو گئے۔ اور تیسرا مفسرین نے یہ بھی توجیہ ذکر کی ہے کہ ان کی حقیقی والدہ کو اللہ تعالی نے زندہ کر دیا تھا۔ وہ جو خواب کی تعبیر واقع ہونی تھی کہ چاند اور ستاروں کو بھی میں نے سجدہ کرتے دیکھا، اس سے مراد والدین تھے، تو اس امر الہی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کی والدہ کو عارضی طور پر زندہ کر دیا۔ جس طرح ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قاتل کو بنی اسرائیل میں پکڑنا چاہا تو گائے جو ذبح کی تھی اس کا گوشت مقتول کو لگایا تو مقتول زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو یہاں بھی مفسرین نے لکھا کہ عارضی طور پر اللہ تعالی نے ان کی والدہ کو زندہ کر دیا، تو وہ پھر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اور ان کے والدین بھی، کیونکہ سجدہ تعظیم کی خاطر سجدہ کرنا یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، پچھلی امتوں میں جائز تھا، مگر ہماری امت میں منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت یوسف علیہ السلام سے افضل تھے، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو سجدہ کیوں کیا؟ تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت کے لحاظ سے سجدہ کیا تاکہ دوسرے بیٹوں کو آر محسوس نہ ہو اور وہ بھی ان کے آگے سجدہ کر جائیں۔ اور پھر دوسری اس میں یہ وجہ ہے کہ یہ امر الہی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں آپ دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس امر الہی کو پورا کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں سجدہ کیا کہ وہ رب تعالیٰ کے امر کے سامنے جھک گئے، اللہ کے امر کے سامنے جھک گئے، اللہ کے امر کے سامنے جھک گئے، اس کی بندگی بجا لیں۔ تو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی عظمت ہے۔ تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا، وقال، اور انہوں نے فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام بول پڑے اے ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے، جو میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو پہلے دیکھی تھی، یعنی جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اب وہ خواب پورا ہو کر سامنے آ گیا۔ اس پر مفسرین نے پہلے بھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو جدائی رہی ہے اس کے مختلف سال انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 40 سال بعد ان کے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، بعض نے کہا 33 سال، بعض نے کہا 36 سال، بعض نے 70 سال، بعض نے 18 سال لکھا، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس پر کوئی واضح نص نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر کوئی واضح بیان نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال کافی عرصہ لگ گیا تھا، کئی سالوں بعد ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ میرے استاد کی تعبیر ہے جو مجھے نظر ہے۔ قد جعل ربی حقا، بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، اسے حقیقت کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جس وقت مجھے جیل سے نکالا۔ یعنی کہاں حضرت یوسف علیہ السلام ایک صحرائی علاقے سے وہاں سے نکلے، پھر مصر پہنچے، مصر سے وہاں عورتوں کے شاطرانہ رویے سے مکر و فریب سے جیل پہنچ گئے، جیل سے پھر عزیز مصر کے مقام پر فائز ہو گئے۔ تو کہتے ہیں رب نے میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، وہ کبر و نخوت کا شکار نہیں ہوئے، غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کے احسان کو یاد رکھا۔ پہلے اپنے والدین کا ادب و احترام بجا لیں، پھر اپنے رب کا شکرانہ بجا لیں۔
اور آگے کہتے ہیں وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور میرا رب نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ اس نے یہ بھی احسان کیا ہے کہ تم سب کو صحرا سے لے آیا ہے، دیہاتی علاقے سے نکال کر لے آیا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین احمتی، اور اس میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ جب کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اس نے حسد پیدا کر دیا تھا میرے بھائیوں کے دلوں میں میرے بارے میں، تو اللہ رب العزت نے اس ماحول میں بھی اس حسد اناد کا خاتمہ کر کے ہم سب کو ایک کر دیا اور میرے بھائیوں کو اور مجھے جوڑ دیا، تو یہ بھی رب کا احسان ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے تدبیر سے آسان فرما دے، یعنی مخلوق خدا بے شک وہ جو رب کی مخلوق ہے حسد میں بغض میں طرح طرح کے فتنے کرتی ہے، پروپیگنڈا کرتی ہے، مگر میرا رب جس کے ساتھ چاہے آسانی فرما دے، اس کے معاملات حل فرما دے۔ تو یہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ثنا کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، کہ یعنی جتنا میرا قصہ گزرا تو رب کے علم میں ہے اس میں کیا کیا معارف تھے، کیا کیا حکمتیں تھی، رب بہتر جانتا ہے، اللہ رب العزت کو بہتر معلوم تھا۔ تو کہاں پستی سے وہ مجھے بلندی پر لے گیا، کہاں کنویں میں ڈالا گیا تھا اور کہاں مصر کی سلطنت کا ایک فنانشل وزیر بنا دیا گیا اور سارے خزانے میرے سپرد کر دیے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ بے شک وہی بڑی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے سنا ہے، رب تعالی ہمیں اس کی کامل معرفت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔